اب انشاءاللہ مفصل خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے اکاڑا سے آئے ہوئے مہمان، فاضل نوجوان، واضح شری زبان، محقق مجاہد اسلام، قاری القرآن جناب حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ قاری بنیامین صاحب کا حکم ہے کہ قاری محمد حسین صاحب تشریف لائے ہیں، انہی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو 10 منٹ ٹائم دیں۔ قاری محمد حسین صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ قاری محمد حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالواس۔ سامعین محترم، سورہ الکہف دی آخری آیت اور آخری آیت دا کچھ حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر فرمایا ہے کہ اگر تسی میں رب نال ملاقات کرنا چاہتے ہو نا، ان دا طریقہ دسیا ہے۔ دنیا دا نظام کو جس طرح دا ہے، اے جلسہ ہو رہا ہے، لوگ چل کے آئے نے جی قاری بنیامین صاحب نال ملاقات ہوئے گی، درس سنیا جائے گا، مولانا ہارون یاسر صاحب نال، جماعتی احباب نال کوئی بندہ ملاقات رکھ دے، ایم این اے نال ہوئے گی، ایم پی اے نال ہوئے گی۔ حضرات کدی اسی اے ذہن بنایا ہے کہ اسی اللہ نال بھی ملاقات کرنی ہے؟ کیوں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کیویں ہوئے گا؟ ان دا طریقہ اللہ نے خود سورہ الکہف اندر دسے ہے۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ فرماندے نے لوگو، اگر میں رب نال ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر رب نال ملاقات کرن دا ارادہ رکھ دے ہو، پھر ان دا طریقہ اصول ضابطہ قانون وے فمن یعمل عملا صالحا، ان دے واسطے عمل کرنا پائے گا، عمل صالحہ کرنے پہن گے۔ فمن یعمل عملا صالحا، عمل صالحہ کرنے پہن گے، نمازہ پڑھنیاں پہن گیاں، روزے رکھنے پہن گے۔ اگر رب نال ملاقات کرنا چاہتے ہو پھر عمل صالح کریا کرو، نیک عمال کریا کرو۔ اگلی گل سنیا جے، عمل کرنا نیک، نمازہ پڑھنیاں، روزے رکھنے نے، صدقہ خیرات کرنا جے، اللہ دے رسے اندر خرچ کرنا جے۔ فَمَن يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا تواڈے عمل اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، تواڈے عقیدے دے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات دنیا کائنات دے اندر ابا نے اعلان کر چھڑیا جی، فرمایا اگر رب نال ملاقات کرن دا ارادہ رکھ دے ہو، اپنا عقیدہ درست کر لو، عقیدہ توحید بنا لو۔ کیوں؟ اس واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا دنیا والو، کائنات والو، اسی جنات انسانوں بنایا اس واسطے
میری عبادت کی تھی جائے. میرا تیرا مقصد اللہ دی عبادت ہے. میرے تیری زندگی دا مقصد اللہ دے حضور سجدہ جے. جیڑا بندہ سجدہ رب اگے نہیں کردا, رکوع رب اگے نہیں کردا, عقیدہ توحید نہیں اپنایا, شرک کردا, اس بندے دے جمن دا فائدہ نہیں, ان دی زندگی فضول ہوندی جا رہی ہے. عقیدہ توحید اپنانا پے گا, شرک کو توبہ کرنی پے گی. میری تیری زندگی دا اصل مقصد ہی عبادت ہے, اور عبادت اندر شرک نہیں ہونا چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ اگلا قرآن دا مقام سنو. فرمایا یا ایوہ الناس عبدوا. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے لوگو انسانوں, سارے انسانوں اللہ نے خطاب فرمایا. کوئی اہل حدیث تدبی, کوئی دیوبندی بریلوی تدبی, کوئی جناب اہل تشیع تدبی, مسلمان تدبی, غیر نان مسلم تدبی, سارے آواز سے اللہ رب العالمین نے اعلان کر چھڑیا یا ایوہ الناس انا خلقناکم یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم. فرمایا لوگوں میری عبادت کریا کرو. اللہ تیری عبادت کیوں کرنی؟ فرمایا خلقکم, توانوں پیدا میں کیتا جے. حضرات جدو پیدا رب نے کیتا سجدہ رب دا حق کے, جدو پیدا رب نے کیتا رکوع رب دا حق کے. حضرات پیدا ساری کائنات نو اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا, مینوں پیدا کیتا, توانوں پیدا کیتا. قرآن پاک دا اگلا جملہ سنو. فرمایا والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا تواڈے تو پہلے لوگانوں بھی میں رب نے پیدا کیتا, پہلے نبیاں نو بھی میں پیدا کیتا, اور ساری کائنات نو پیدا کرنے والا خالق مالک داتا دستگیر غریب نواز اللہ. زمین پیدا کیتی اللہ نے, آسمان بنایا اللہ نے, انسان بنایا اللہ نے, ساری کائنات نو پیدا کیتا اللہ نے, چاند تے سورج نو پیدا کیتا اللہ نے, زمین بنائی اللہ نے, آسمان بنایا اللہ نے. حضرات میں دن مہینے بنائے اللہ نے, دن بھی اللہ نے بنائے, تے بولو راتاں بھی اللہ رب العالمین نے بنایا جی. یہ تھے میں اللہ دی حمد دا ایک ترانہ پڑھاتے گل مقامہ جلدی جلدی سننا ذرا. ساری کائنات نو پیدا کرنے والا بولو کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات دے. او دن بنایا رات بنائی اللہ نے, ساری کائنات بنائی اللہ نے. یونس مچھلی پیٹ دے اندر, مچھلی لے گئی دریائے اندر, اوتھے جا کے رب نو بلایا. یونس نے کئی اندھیریاں اندر کیم یار دی جان بچائی اللہ نے. ساری کائنات بنائی اللہ نے. آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیے. ساری کائنات نو بنان والا چلان والا ایک اللہ جی. اے گل سنیا جی کہ میں وعدہ تو انو یاد کروان لگا. عالم ارواح دے اندر اللہ نے سارے نبیاں رسولہ انسانہ نو وعدہ لیا. فرمایا الستو بربکم, کیا میں تو اڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سارے نے اس بات دا جواب دیتا قالوا بلا, جی جی اللہ سوڑیا تُسی ساڑے رب ہو. وعدہ کر کے آئے ہو تے بھول گئے ہو. سجدہ غیر اللہ دے دار تے وعدہ رب نال کیتا, سجدہ قبر تے کر دے ہو. وعدہ رب نال کیتا, سجدہ جناب شاہ دے گٹی اندر کر دے ہو. نہیں سمجھ آئی؟ توجہ کرے آجے. اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اللہ رب العالمین نے حضرات ساری کائنات اندر انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا. اللہ نے ہر امت کے لیے نبی کو مبعوث کیا, اور ہر نبی نے دعوت کیا دی ان اعبدوا اللہ, عبادت اللہ
کی جائے گی، سجدہ اللہ کے سامنے، رکوع اللہ کے سامنے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، سبیل اللہ کے لیے، پھرنی گنی اللہ کے لیے۔ حضرات نہیں سمجھ آئی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان کر چھڑے آجے، گل سنی آجے، توجہ کرے آجے، میں کی کہہ رہا، ہر امت وال ہر نبی آیا، سارے نبیان دی دعوت اللہ دی توحید، سب نبیان دی دعوت سجدہ رب اگے۔ حضرات نہیں سمجھ آئی؟ تین گلہ میں کرانگا، گل ختم کرانگا۔ اللہ دی عبادت کرنا، عبادت دا حقدار اللہ جی۔ موٹیاں موٹیاں تین قسمہ میں بیان کر لگا عبادت دیاں۔ زبانی عبادت کندے واسطے؟ اللہ واسے۔ زبانی عبادت اللہ دی، لسانی عبادت اللہ واسے۔ زبان چو جدو بھی بولنا ہے اللہ دی حمد دا ترانہ بولنا ہے، یا اللہ دا نعرہ لانا ہے، یا علی مدد دا نعرہ نہیں لانا، یا رسول اللہ نہیں کہنا۔ اے زبانی عبادت دی میں گل کر رہے ہیں۔ زبان چو جدو بھی عبادت کرو، زبانی عبادت لسانی عبادت کلے رب دی ہونی چاہی دی جے۔ زبان نہ جدو بھی نعرہ لانا جے، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ نہیں آکھنا، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں، یا میرے اللہ۔ اے زبانی عبادت ہے، اللہ دی عبادت، زبانی عبادت اللہ دا حق جے۔ حضرات نہیں سمجھ آئی؟ توجہ کرے آجے۔ جسمانی عبادت بھی اللہ دا حق جے۔ میرا تیرا جسم رب نے بنایا ہے، کوئی بندہ جیڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہے میرے جسم دا فلاں حصہ کسی اور نے بنایا ہے؟ وہ جدو نہیں بنایا۔ حضرات جدو تیرے جسم نو رب نے بنایا، تینو رب نے بنایا، ہاتھ رب عطا کیتے، کان رب عطا کیتے، اکھاں رب عطا کیتیاں، قدم رب عطا کیتے، تینو رب نے بنایا تے سجدہ رب دا حق کے۔ جی میں کہندے نے سم جائز دی ہوئے لوڑ جائز دا ہوئے گا، سم ٹیلی نار دی ہوئے لوڑ ٹیلی نار دا ہوئے گا، سم یوں فون دی ہوئے لوڑ یوں فون دا ہوئے گا، سم سونگ دی ہوئے تے لوڑ بھی زونگ دا ہوئے گا۔ حضرات جدو پیدا کرنے والا رب تے سجدہ بھی رب دا حق کے، سجدہ بھی رب نو کیتا جائے گا، رکوع بھی رب واسے، سجدہ بھی رب واسے، تشہد بھی رب واسے، قیام بھی رب واسے، چکنا بھی رب واسے۔ سجدہ کرنا جسمانی عبادت دی گل کر رہے ہیں، نمازہ بھی رب واسے، قیام بھی رب واسے۔ میں نہیں کہہ رہا، فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنا تے رکوع کرنے والیاں دے نال، سجدہ اللہ اگے، رکوع اگے اللہ اگے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام کرنا تے اللہ واسے کرنا جی، چل کے جانا رب دے گھروال، سجدہ کرنا جسمانی عبادت جنیاں بھی شرطانے وقت اجازت نہیں دیندہ، وگرنہ زبانی عبادت تے بے شمار دلیلہ، جسمانی عبادت تے بے شمار دلیلہ۔ حضرات لئی سمجھ آئی؟ آخری گل سنو، میں گل مکانا چاہنا۔ زبانی عبادت بھی اللہ دا حق ہے، جسمانی عبادت بھی اللہ دا حق ہے، بدنی عبادت اللہ دا حق ہے، مالی عبادت بھی بولو، مالی عبادت بھی خرچ کرنا تے رب دے رسے اندر، کندے رسے اندر؟ ایتھے مہندی تے پیسہ خرچ ہوندہ ہے، ایتھے ٹول ٹمکیاں تے لگ دا ہے، تے جب مسجد اندر ضرورت بن جائے پھر یہ عبادت ہے۔ زبان نال بھی عبادت ہے، جسم نال بھی عبادت ہے، مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے، مالی عبادت بھی رب واسے، خرچہ کرنا تے اللہ دے رسے اندر، پیسہ خرچ کرنا تے اللہ دے رسے اندر، درم خرچ کرنا تے اللہ واسے، دینار خرچ کرنا تے اللہ واسے، ڈالر تے پاؤنڈ خرچ کرنا تے اللہ واسے۔ حضرات جیڑا بندہ ہے تین کام کردہ ہے، زبانی عبادت اللہ واسے، لسانی عبادت رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اندہ عقیدہ درس ہو گیا جے، ایسا بندہ دنیا تے کامیاب ہے، قبر اندر کامیاب ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ جیڑا بندہ صحیح عقیدے نال مرے گا، صحیح عقیدہ لے کے جائے گا، تین عبادتہ رب دا حق سمجھ کے رب دی عبادت کر داریا، کل قیامت والے دن اللہ جنت دا داخلہ تا فرمائے گا۔ آئیے حضرات گل مکائیے، جنت رب عطا کرے گا تے جنت گڑی ملے گی، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ سبحان اللہ کہہ چکے
پیسے خرچ کرن دی واری آئی اوتھے نہیں بولے جے تو ہن جنت وری تے بولو کو سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اچھا اللہ دے رسے اندر اسی نہیں خرچ کر دے اور لکھا روپیہ کروڑا روپیہ جناب ٹول ٹمکا شادی وعدہ واجہ گاجہ مہندیاں تے پتہ نہیں کی کہ کچھ عرس میلہ ٹھیلا کاراں دی سجائی یہ جناب پتہ نہیں کتھے کتھے پیسہ اور رب واسطے کیوں نہیں خرچ کر دے دیتا رب نے خرچ غیراں دے نہ دا آئیے حضرات توجہ فرمائیے ہن تے اللہ جاندا ہے ساڈے نوجوان منڈے موبائلاں تے پیسے بہت خرچ کر دے موبائل تے موبائل رہ گیا موبائل دے کور تے پیسے بہت خرچ ہوندے نے ساڈا انہاں دے ماں باپ دے رہے کدی خیال تے کرو رب اچھا میں گل مکاواں اے جننے بندے تسی بیٹھے ہو مینوں اے دسو بھی پورے ہفتے اندر رب واسطے کتنا خرچ کیتا ہے کدی سوچئے ہفتے دا خرچہ اپنے ہفتے دی جناب کلکولیشن ہے کی کرنا ہے جمعے دی چھٹی ہے کدھر جانا ہے دعوت کندی ہے کدھر دعوت کھانی ہے فلاں جگہ تے جانا ہے اینے پیسے چاہی دینے او یار کی کر دے ہو رب واسطے نہ وقت ہے نہ خرچہ کر دے ہو آئیے حضرات توجہ فرمائیے اگر صحیح معنیاں دے اندر عقیدہ بنا لوگے اللہ دی قسم خرچ رب واسطے اللہ تو علاوہ کسے ہور دے نا دا روپیہ خرچ نہیں کرنا کسے ہور دینا دا درم و دینار خرچ نہیں کرنا اللہ تینو جنت عطا فرمائے گا گل مکان لگا وچ جنتم دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے او کڈا سونا ویلا دل بہار ہووے گا جدو جنت وچ آقا دا دیدار ہووے گا آئیے حضرات توجہ فرمائیے بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ او کڈا سونا ویلا دل بہار ہووے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہووے گا اوتھے جنت اندر اوتھے اللہ اگے چکن والے اے چہرے اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جی فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا